آخر میں آپ بتائیے گا کہ اگر ہم معاشرہ ہمارا اسلام کی طرف جاتا ہے، نظام حکومت اسلام کی طرف جاتا ہے، جو نوجوان کے ذہن میں جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ فیئر یا ڈر یا خوف کہ سختی ہوگی، معاشرہ سخت ہو جائے گا، میرے لیے معاشرے کے اندر کچھ نہیں ہوگا، کیا یہ سوچ مناسب ہے یا حقائق کے مطابق؟ ہمارے لیے نمونہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکومت اپنی زمانے میں مدینہ کی ریاست کے ہیڈ کے طور پر اور پھر خلافت راشدہ سارا ہمارے پاس ایگزامپلز موجود ہیں، سختی کتنی تھی، رحمت کتنی تھی، علم اور نرمی اور تربیت کا عنصر کیا تھا، جو عباسی صاحب بات کر رہے تھے، اسی کو آگے لے کے چلیں۔ بنیادی طور پر یہ ڈرایا گیا ہے، ہمیں اسلام تک پہنچنے نہیں دیا گیا، ہماری ایکسیس ختم کر دی گئی، ہمیں فرقوں میں الجھا کے رکھ دیا گیا ہے۔ حقیقی اسلام نہ ہمیں خطبوں میں ملتا ہے، نہ جن لوگوں تک ہماری رسائی ہے نا، جو اسلام کا ایک نمائندے کے طور پہ سامنے ہے۔ میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے ہمارے اس نظام کے اوپر ان پڑھ، جاہل، گوار، انگوٹھا چھاپ اور مفاد پرست لوگوں کی اجارہ داری ہمارے سیاسی نظام سے ختم ہونے کی ضرورت ہے، اتنی ہی ہمارے مذہبی نظام کے اوپر اجارہ دار فرقہ پرست ملاؤں کی اجارہ داری کے خاتمہ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ حقیقی اسلامی تعلیمات کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں اللہ رب العالمین کا وہی ہے جو امر اور خلق کا اور حکم کا مالک ہے، اور اس کے نیچے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیں اللہ پاک اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، ہمیں یہی ایک تو سب کو پتہ ہے نا، تو اس نے محبت کا اور رحمت کا معاملہ کیا۔ حضور نبی رحمت کو اس نے اپنے نظام کا قیامت تک کے لیے ترجمان بنا کے بھیجا، تو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ ہاں، اگر کسی کے دل میں یہ ڈر ہے کہ میں گناہ کروں گا تو سزا ملے گی، یہ ڈر بھی اس وجہ سے ہے کہ ہمارا یہ نظام چونکہ گناہگاروں کے لیے اور مجرموں کے لیے سیف راستے اور نکلنے کا اور بھاگنے کا راستے ہمارے اس نظام میں کھلے ہیں، اس میں ایک میرٹ کے اوپر فیصلہ ہونا ہے۔ بھئی اگر ہم میرٹ کی والی گورننس کی طرف نہیں جائیں گے تو پھر ہم اس مسائل کا شکار رہیں گے۔ اس میں سر جو کمزور طبقات ہیں اور جو خواتین ہیں، غیر مسلم ہیں، کیا وہ بھی محفوظ ہیں؟ سر سب کے سب محفوظ ہیں۔ اسلام کا وہ واحد نظام ایسا ہے کہ جس نے غیر مسلموں سے بھی زیادہ، ان کے اپنے نظاموں سے زیادہ اسلام ان کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، اور اس کی مجھے یہ دعوے کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی مثالیں خلافت راشدہ کے اندر موجود ہیں۔ آپ کے پروگرام میں وقت نہیں، میں خاص نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہوں، تو وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو حکمرانی کا طرز حکمرانی ہے وہ مطلق العنانیت پر مبنی ہے۔ ہم بہت دفعہ بات تو کرتے ہیں آمریت کی یا کسی مارشل لا کی، لیکن اصل میں جتنے جمہوری ادوار ہیں آپ ان کی ڈیٹیلز نکال کے دیکھیں تو یہ سارے کے سارے سول مارشل لا کے نظام کی تصویر نظر آئیں گے، اور مطلق العنانیت ہے۔ پارٹی پریزیڈنٹ یا پارٹی لیڈر کے سامنے کسی ایم این اے جو لاکھوں لوگوں کا ریپرزینٹیٹو ہے، اسے بولنے کا اور اپنی رائے کے اظہار کا حق نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے اس نظام کو صرف غلط نہ سمجھیں، اس نظام کو صرف نقصان دہ نہ سمجھیں۔ سر اگر تو یہ نیابت پر مبنی ہوگا، آپ کا اس پہ زیادہ تحقیق ہے، اگر یہ نیابت پر مبنی ہوگا تو یہ نظام خیر والا ہوگا۔ اگر ہم حقیقی جمہوریت بھی لے آئیں تو اسلام کے نظام کی خلافت کے نزدیک چلا جائے گا۔ اگر یہ منارکی کے اوپر ہوگا، سول اتھارٹی کے اوپر ہوگا، تو پھر یہ نظام شرک پر مبنی ہوگا، کیونکہ قرآن کی درجنوں آیتیں ہیں کہ وقت کی کمی ہے۔ ایک جملہ، یہ صرف ایک جملہ، صرف نام کے ساتھ خادم لکھ لینے سے جب تک عملی خدمت نہ ہو، نام یعنی پوری میں زہر ہے، نام رکھا ہوا ہے ہم خادم ہیں اس قوم کے، لیکن قوم کی ماؤں بیٹوں بہنوں کی چادر اور چاردیواری پامال کرنا چھوڑ دیں، یا پھر ظالم لکھنا چھوڑ دیں۔ ملک صاحب 20 سیکنڈ میں پلیز آپ اگر کنکلوڈنگ ریمارک دے سکیں۔ میرے خیال میں عباسی صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، خادم لکھنا چھوڑ دیں اور اپنے نام کے ساتھ ظالم لکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم گفتار کے غازی ہیں، ہم کردار کے غازی نہیں ہیں۔ یہ معاملہ اگر ٹھیک ہو جائے تو شاید ہم کافی بیماریوں پر قابو پا لیں گے۔ آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بھی